الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آقا سے کہنے لگے ایک حد تک تو جبریل بھی ساتھ تھے، جا کے سدرہ پہ آقا سے کہنے لگے اب ضرورت نہیں آپ کو ساتھ کی، سوچئے تو ذرا شان سے ذات کی، عرش پر جس نے رب سے ملاقات کی، رب کے محبوب اور رب ہوئے روبرو، اور پھر اس طرح سے ہوئی گفتگو، پیش سرکار نے التحیات کی، سوچئے تو ذرا شان سے ذات کی۔ ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی گھڑی ہے کہ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا خطاب ہوگا۔ آئے ہوئے تمام خواتین و مرد حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت سماعت فرمائیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ سب سے پہلے میں ہمارے اس پروگرام میں آئی ہوئی ماں اور بہنوں سے معذرت چاہوں گا۔ ہم نے وقت پر پہنچنے کی کوشش کی مگر کچھ پروگرام میں تاخیر ہوئی اور اس سے زیادہ تاخیر ٹریفک میں ہوئی۔ ویسے بھی بنگلور کی ٹریفک مشہور ہے کہ بنگلور میں اور دلی میں جو ٹریفک میں پھنستا ہے وہ یا تو ایئرپورٹ پہ جا رہا ہو تو یا تو فلائٹ چھوٹ جاتا ہے یا کسی پروگرام میں ہو تو لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے اپنے ارادے سے باہر کی چیز ہے، لیکن بہرحال آپ کو انتظار کرنا پڑا، اور عربی میں کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت، انتظار کرنا یہ موت سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، ڈینجر ہوتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں انتظار کردن بدتر از موت است۔ تو انتظار کی یہ گھڑی انسان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال پھر بھی ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں اور نظم پڑھنے والے احباب نے آپ کو فائدہ پہنچایا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت ہماری مسلمان عورتیں جن کو مومنات اور مسلمات کے خطاب سے قرآن کریم نے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، کہہ کر قرآن کریم نے ایک لمبی فہرست دی کہ مرد اور عورت دونوں کو مشترک طور پر 3 اوصاف کا حامل ہونا چاہیے۔ اس فہرست میں سب سے پہلا ہے المؤمنین۔
یہ کسی مارکیٹ میں بکتا نہیں ہے، کسی آن لائن ای کامرس پلیٹ فارم کے اوپر اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی ہے۔ ایمان کے فیصلے صرف اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ایمان کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے کبیدہ خاطر ہو گئے۔ حضور کو تکلیف ہوئی کہ میرے وہ چچا جو میری ہر گھڑی میں میرا بازو بن کر کھڑے رہے، شیب ابی طالب میں میرے لیے بھوک کو برداشت کیا، سب کچھ کیا، اور وہ بغیر ایمان کے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے چچا، مرتے مرتے ایک بار صرف لا الہ الا اللہ کہہ لو، پھر میں اللہ سے نمٹ لوں گا۔ صرف آپ ایک بار کہہ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی نہیں سنے گا، میرے کان میں کہہ دو، تب بھی میں اللہ سے نمٹ لوں گا، میں اللہ کو منا لوں گا۔ مگر ابو طالب کی قسمت میں ایمان نہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے، لوگ کہیں کہ مرتے مرتے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین پر چلا گیا۔ لوگ کہیں، یہ لوگ کہیں گے بڑی مصیبت، کوئی کیا کہے گا اور کوئی کیا نہیں کہے گا۔ اس چکر میں لوگ ایمان سے محروم ہو گئے۔ اس چکر میں لوگ کتنی نیکیوں سے، کتنی اعمال سے، کتنی اطاعتوں سے، کتنی رسول اللہ کی سنتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں؟ مومن کو کیا سکھایا گیا؟ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ مومن کی زندگی بڑی غیور زندگی، بڑی بہادرانہ زندگی، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ اللہ نے اور رسول نے کسی بات کو کرنے کے لیے کہا ہے تو اس کو کرنے میں وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جس کو ملامت کرنا ہو ملامت کرے، جس کو برا بھلا کہنا ہو برا بھلا کہے، جس کو ناراض ہونا ہو ناراض ہو جائے، بس میرا خالق اور مالک ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مومن کو سکھایا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان یہ ایک بڑی قیمتی چیز ہے جو اس وقت ہوئے زمین پر 800 کروڑ انسانوں میں سے 200 سے 250 کروڑ لوگوں کے پاس ہے، اور 550 سے 600 کروڑ انسان ایمان سے محروم ہے۔ اس ایمان کا آواز نہیں جا رہی ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ اس ایمان کا ہم کو اس ایمان کی قدر کب ہوگی؟ اس وقت ہوگی جب کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں فیصلے ہوں گے۔ میدان حشر میں میزان لگے گا اور لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو اس وقت ایمان کی قدر ہوگی۔ جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے لیے چانس ہوگا جنت میں جانے کا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا there is no chance، اس کے لیے جنت کا کوئی چانس نہیں۔ جب ان کے لیے جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے کفر اور شرک کی وجہ سے، تو کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنکون من المحسنین، ہائے کاش کہ ہم ایمان لے اللہ تو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم ایسے اعمال کر کر آئیں گے کہ تو بھی پریشان ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا پیدائش سے لے کر 60 70 80 سال کی زندگی دی تھی، چانس ہی چانس تھا، ہر گھڑی چانس تھا، ہر لمحہ چانس تھا، ہر منٹ چانس تھا، لیکن آپ نے اس چانس کو کوئی قدر نہیں، آپ نے اس چانس چک گئے۔ اب کہاں جائے گا؟ زمین ختم ہو چکی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا گیا، زمین ریزہ، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ قیامت کیا منظر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کو لپیٹ کر پھینک دیا گیا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، سارے ستارے ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑے گا۔ تو قرآن نے بیان کیا کہ کہاں جائے گا بھائی تو؟ زمین نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں، آسمان کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو گیا۔ ابھی تو یہاں دو ہی آپشن ہے، یا جنت یا جہنم، there is no third option، اب کچھ نہیں۔ تو وہ افسوس کرے گا، جہنم میں جائے گا اور پرماننٹ وہاں پر رہے گا، ٹیمپرری نہیں۔ جہنم اس کا پرماننٹ ٹھکانہ ہوگا کفر اور شرک کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس ایمان کی قدر بہت ضروری ہے۔
ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں اور اس دور کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے اپنے ایمان کو بچانا۔ آج کا مسلمان اپنے ایمان کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا اور شام ہونے تک کافر بن جائے گا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات میں بستر پر جائے گا تو ایمان کی حالت میں ہوگا اور صبح میں اٹھے گا تو ایمان اس کے سینے سے غائب ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یبیع دینہ بغرض من الدنیا، کہا بیکار دنیا کی غرض کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ دے گا، دنیا کے کسی فائدے کے لیے، دنیا کے کسی مفاد کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ میں بخاری شریف کا درس دے رہا تھا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اللہ، رات میں بستر پر انسان ایمان کے ساتھ گیا تو سو گیا اور صبح میں اٹھا اور اس کے دل سے ایمان غائب ہو گیا، تو میں نے کہا ایسا بستر پر پڑے پڑے ایمان کیسے غائب ہو گئے؟ میں سوچنے لگا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، تو اللہ نے دین میں عجیب بات ڈالی۔ اللہ نے کہا اس حدیث کا مطلب ہے موبائل۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ موبائل۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اپنے بستر پر پڑے پڑے موبائل میں کچھ ایسی چیزیں دیکھے گا جو اس کو اسلام سے نکال کر کفر کی وادی میں ڈھکیل دے گی، اس کو چانس نہیں ملے گا دوبارہ توبہ کرنے کا اور اسی بغیر ایمان کی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ موبائل جو ہے یہ سیل فون نہیں، یہ ہیل فون ہے۔ یہ سیل فون نہیں، کیا ہے یہ؟ ہیل فون۔ ہیل فون مطلب جہنم میں لے جانے والا۔ حضرت مولانا مکی صاحب وہ اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ یہ دجال سے کم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا دجال آئے گا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے۔ کہا یہ بھی وہی چھوٹا دجال ہے۔ کہا حضور فرماتے ہیں کہ وہ بھی کانا دجال ہوگا اور یہ بھی کانا دجال، اس کو بھی ایک ہی آنکھ ہوتی ہے۔ موبائل میں فوٹو کھینچنے کے لیے وہ ایک ہی ہوتا ہے نا، تو کہا یہ بھی کانا ہے وہ بھی کانا ہوگا۔ کہا وہ بھی ایمان کو ختم کرتا ہے، یہ بھی ایمان کو ختم کرتا ہے۔ لہذا اس بنا پر اپنے ایمان کو بچانا یہ پرائرٹی ہمارا ترجیحی کام ہونا چاہیے کہ میرا، میرے شوہر کا، عورت کے شوہر کے لیے میرا، میری بیوی کا اور میرے بچوں کا ایمان بچ جائے، میری نسلیں ایمان کے ساتھ زندگی گزار کر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یہ ایک مومن مسلمان مرد اور عورت کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے، اس کی زندگی کا ویژن اور مشن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ساری چیزیں بات کریں۔ لہذا ہم فضائل ایمان کو پڑھیں، ہم دین کو سیکھیں، ہم دین پر عمل کریں، ہم حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی سیرت کو پڑھیں، ہم حضرات صحابیات کی سیرت کو پڑھیں کہ کیسے زندگی گزاری۔ ایک مضمون پڑھا تھا میں، اس میں بڑی اچھی بات لکھی۔ کہا ویسے تو قرآن کریم نے حضرت مریم کا ذکر کیا، وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا۔ پوری سورت کا نام ہے سورہ مریم، جس میں ان کے واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا۔ دوسرا قرآن کریم نے حضرت آسیہ کی طرف نام لیے بغیر اشارہ کیا۔ امرأ فرعون کی اہلیہ تھی، اتنا بڑا ظالم جابر بادشاہ، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتی ہے۔ اور کیسا ایمان؟ ایسی ایسی سزائیں دی ان کو کہ انسان ان سزاؤں کو سنے تو انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مگر وہ اپنے ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوئی، جان دے دی مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو قرآن کریم نے اس کیریکٹر کو بیان کیا گڈ کیریکٹر کے طور پر، حضرت مریم اور حضرت آسیہ۔ قرآن نے کچھ کیریکٹر ایسے بھی بیان کیے جو بیڈ کیریکٹر ہیں، برے کیریکٹر ہیں۔ حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی، انبیاء کی بیویاں ہیں، مگر سپورٹر تھی کس کی؟ اپوزیشن کی، دشمن کی سپورٹر۔ تو کیا ہوا؟ جیسے وہ قوم ہلاک ہوئی، ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ تو بیڈ کیریکٹر کے طور پر قرآن نے ان کو بیان کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا شوہر کون ہے اور وہ کس کے ساتھ رہتی ہے وہ معنی نہیں رکھتا ہے، معنی یہ بات رکھتی ہے کہ وہ خود اپنے لیے آخرت کی تیاری کیسے ہے۔
فرعون کی بیوی جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوگی، اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں جہنم کا ایندھن بنیں۔ نبی اولو العزم من الانبیاء، 5 نبیوں کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے۔ قرآن نے جن کو بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹاپ 5 ہے رسولوں اور انبیاء۔ ان میں حضرت نوح، اور جب اس نے خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی تو وہ کہا جائے گی ان کی بیوی جہنم کا ایندھن بنے۔ تو اس لیے تبدیلی جو ہے وہ انسان کے اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے مجاہدے سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں اللہ اکبر کیسی کیسی قربانیاں دی۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی عورتوں کی مثال آپ کو نہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ اور حضرت یاسر کی زوجہ۔ ابو جہل نے بے دردی سے قتل کیا مگر ایمان کا سودا نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ایمان ہی سب کچھ ہے، اور ایمان گیا تو دنیا میں رہ کر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایمان کے لیے سب برداشت کیا جا سکتا ہے مگر ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج ہماری بچیاں کالجوں میں جاتی ہے، یونیورسٹیوں میں جاتی ہے، ڈاکٹر بننے اور انجینئر بننے اور فارماسسٹ بننے کے چکر میں، اور وہاں پر غیروں کے ساتھ افیئر میں مبتلا ہو کر ان کے ساتھ نکاح بیاہ لیتی ہے اور اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا خسارے کا سودا ہے، اس سے بڑا کیا خسارہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے در پر چلے جائیں۔ یہ وجہ ہے گھروں میں دین کی محنت نہیں ہے، گھروں میں دین کا علم نہیں ہے۔ ہم نے اپنے لڑکیوں کے پڑھنے کے لیے اپنے تعلیمی ادارے نہیں بنائے، تو آج یہ نوبت آئی کہ ہماری بچیوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور وہ ٹارگیٹ ہو رہی۔ کون سی دنیا مل جانے والی ہے غیروں کے ساتھ جانے سے؟ بدترین زندگی، شرابی، کبابی، جوا کھیلنے والے، ناچنے گانے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا زندگی میں کبھی سکون مل سکتا ہے؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ نہیں، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ لہذا اس بنا پر اس بات کو سمجھے کہ ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، اور اس کو دماغ میں بٹھانے کے لیے دین کے ساتھ وابستگی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں تھیں، ایک سے ایک عورتیں، ایک طرف حضرت سمیہ ہے، دوسری طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، تیسری طرف حضرت عائشہ ہے، چوتھی طرف حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اور حضرت اسماء ذات النطاقین حضرت اسماء بنت ابی بکر ہے۔ ایسے کردار عورتوں کے حضرت ام حرام بنت ملحان ہے، حضرت ام سلیم بنت ملحان ہے، حضرت عفرا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی میرے ذہن و دماغ میں ایسی لمبی فہرست چل رہی ہے کہ شاید اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو 15-20 منٹ سے ان کی فہرست ہی چلتی ہے۔ ایسی کیسی عورتیں اور کیسا کیسا کردار ادا کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار عورت تھی، اغنیٰ نساء قریشی، قریش کی سب سے مالدار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہے، سب سے بڑا رول کس کا ہے؟ عورت کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے یہاں تو تھوڑا سا مال آ گیا اگر شوہر کے پاس تو پھر دیکھنے کا اس عورت کے نخرے، خلاص پھر تو وہ ایسا سمجھتی ہے کہ دنیا میں اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ وہ شاپنگ اور یہ اور وہ اور ایسی زندگی، فل میک اپ، اور اللہ حفاظت فرمائے ہماری مالدار عورتیں سیرت خدیجہ کو پڑھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی دولت کو اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین پر قربان کر دیا۔ اور کیسی عورت؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، حضرت جبریل سے پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ جبریل اللہ رب العزت کے قریب رہنے والا فرشتہ، انوار اور اللہ کے جلال کا مظہر، اللہ اکبر۔
وہ اللہ کے رسول کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو اللہ کے رسول بشر تھے، انسان تھے، حضور پر کیا گزری، وہ پریشان ہو گئے. ایک تو غار میں پہاڑ کے اوپر، اور وہاں جبریل تنہائی میں بیٹھے ہوئے، اور وہاں جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. حضور نے کہا انا بقارئ، بھائی میں قاری صاحب نہیں، مجھے پڑھنا آتا نہیں. پھر کہا اقرأ ما انا بقارئ، میں پڑھنا لکھا، میں نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ مکتب میں، نہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں نہیں گیا، مجھے نہیں آتا ہے بھائی. کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے. آج کی سائنس پریشان ہے کہ یہ علق کیا ہے. پھر اللہ کے رسول کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر حضور نے پڑھا. حضور نے دیکھا کہ بھائی یہ تو اب چھٹکارا نہیں ہے، پڑھنا ہی پڑے. وہ خان صاحب تھے نا، بہت دیر سے بیٹھے، تھوڑا سا ہنس بھی لیا. ایک خان صاحب کو جامن کھانے کا شوق ہوا، گلاب جامن نہیں، ایک جامن آتا ہے، وہ پھل آتا ہے. تو ایک صاحب درخت کے نیچے، لائٹ کے نیچے جامن بیچ رہے. خان صاحب نے وہاں سے وہ خرید لی. اب اندھیرے میں اس نے جب وزن کے لیے اس میں ڈالا تو ساتھ میں وہ جو بارش میں کیڑا آتا ہے نا، بڑا سا کیڑا آتا ہے، چوں 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 کرتا ہے، آواز کرتا ہے، وہ بھی وزن میں ساتھ میں آ گئے. اب خان صاحب اندھیرے میں کھا رہے ہیں. ایک کھایا، دو کھایا، پھر نمبر آیا وہ کیڑے کا. اب جیسے ہی وہ کیڑا ہاتھ میں آیا تو وہ چوں 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 کرنا اس نے شروع کر دیا کہ لگتا ہے کسی خان صاحب کے ہاتھ لگ گیا. اب وہ چوں چوں کرنے لگا تو یہ خان صاحب کیا کہتے ہیں، چوں کر کے چا کر تول میں آیا، چھوڑے گا نہیں. کیا بولتا ہے، چوں کر کے چا کر تول میں آیا. بولے بھائی وزن سے لیا ہے، پیسے دیا ہے، میں تیرے کو چھوڑنے والا نہیں. تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت بتائی. اور دوسرا سب سے بڑا رول وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا اور دلاسا دیا. حضور آئے گھبراتے ہوئے غار سے اترے. کیسے اترے ہوں گے غار سے، اللہ اکبر، کیسے آئے ہوں گے، اور آ کر کہنے لگے زملونی 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 زملونی، اے خدیجہ مجھے اوڑھنے کے لیے کچھ دو، اس لیے کہ میں گھبرایا ہوا ہوں، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے، مجھے میری حالت اچھی نہیں ہے، میرے ساتھ عجیب حادثہ پیش آیا. ان کو چادر اڑائی اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی اے میرے پیارے حبیب کیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنا کہ میں غار میں تھا، ایک فرشتہ آیا، وہ مجھے کہتا ہے پڑھ. میں نے کہا کہ بھیا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. میں نے بولا نہیں آتا ہے. اس نے سینے سے لگایا، چھوڑ دیا مجھے. پھر بولے پڑھ. اس نے ایسا کیا، میں پڑھنے پہ مجبور ہو گیا، مجھے پڑھنا پڑا. کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کبریٰ کہتی ہے کہ آپ کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ عورت کا کام، عورت کا کردار یہاں پر حضرت خدیجہ نے ادا کیا. کہا آپ کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں میرے آقا؟ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، آپ اتنے اچھے انسان ہیں. لن یضیعک اللہ ابدا، ہرگز کبھی بھی اللہ آپ کو ضائع کر ہی نہیں سکتا ہے. ایسا دلاسا دیا، ایسا دلاسا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکون ہو گیا. اور ہمارے یہاں تو اگر شوہر نے آ کر عورت کو یہ کہہ دیا کہ بھائی بزنس میں لاس ہو گیا تو کیا کر رہا تھا؟ سو رہا تھا کیا؟ دماغ کام نہیں کر رہا تھا تیرا؟ اتنا بڑا لاس ہوتا کیا؟ بیچارے کو نہیں اٹیک آنے والا وہ بھی آ جاتا. کہا کہ عورت کا کام شوہر پر آئے ہوئے ٹینشن کو دور کرنا، نہ کہ ٹینشن میں اضافہ کرنا. اسی لیے لوگوں نے سلوگن بنایا کیا؟ شادی بربادی نہیں، اسلام کہتا ہے شادی خانہ آبادی. شادی سے تو گھر آباد ہوتے ہیں، مگر کب؟ جب عورت اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے، جب عورت اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرے، جب عورت ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے، جب عورت خدیجہ کبریٰ جیسا رول ادا کرے. تو کہا کہ حضرت خدیجہ کا جو رول تھا یہ سب سے بڑا رول.
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، بڑی ذہین و فطین تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھائی کافروں کے ساتھ ہم نے صلح کر لی ہے، جنگ نہیں کرنا ہے، اب تم سب اپنے بال کاٹ لو اور احرام نکال لو. تو صحابہ غصے میں تھے، ان کو صلح نہیں کرنی تھی کہ بھئی ہم احرام باندھ کر آئے ہیں، ہم طاقتور ہیں اور ہم کیوں نہیں عمرہ کر ہی جائیں. لیکن حضور احرام کی حالت میں اور مکہ کی سرزمین پر خون خراب نہیں چاہتے تھے، وہ تو رحمت للعالمین تھے نا. اب حضور کہہ رہے ہیں صحابہ سے سر کے بال کاٹو، کوئی سن ہی نہیں رہا. حضور بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے. خیمے میں آئے، حضرت ام سلمہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی ہے. پوچھا اے میرے آقا کیا ہوا؟ آپ کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ کہا کہ یہ میرے وہ صحابہ جو میرے لیے جان قربان کر دیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں بال کاٹو حلق کرو تو کوئی سننے کو تیار نہیں. قربان جائیے ام سلمہ پر. ام سلمہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہے، صحابہ تو صحابہ ہے، اصل میں یہ غصے میں آپ کی بات کو سن نہیں رہے، ان کے کان میں پہنچ نہیں رہی ہے. غصے میں ہوتا ہے نا آدمی کچھ سنتا نہیں، سمجھ میں نہیں آتا، اس کا دماغ ہینگ ہو جاتا ہے اس کا. تو کہا ایک آئیڈیا بتاتی ہوں میں، دیکھو عورتیں اپنے شوہر کو مصیبتوں سے باہر، پوری امت کو مصیبت سے باہر لا رہے ہیں. کس کو؟ پوری امت کو. صحابہ کا مسئلہ حل کر رہے ہیں. حضور پریشان ہیں صحابہ سے اور صحابہ کا مسئلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیا بتاؤ. ہاں جی. کہا آپ وہاں چلے جاؤ اور کسی صحابی کو بلا کر آپ بال کاٹنا شروع کرو، یہ سب بال کاٹنا ہے. کہا چلو تو کہہ رہی ہو تو یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. اب حضور آئے، ایک صحابی کو بلائے، کہا بھی بال کاٹ. صحابی نے بال کاٹنا شروع کیا، سب کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے بال کاٹنا شروع کیا. غصے میں کاٹے کیونکہ احرام بھی خون سے بھر گئے، لیکن سب نے بال کاٹے. حضور واپس آئے کہ مسلمہ آئیڈیا سکسیس، تمہارا آئیڈیا تو کامیاب بنا. امت کے مسائل حل کرتی تھی عورتیں. کس کے مسائل حل کرتی تھی؟ امت کے مسائل. کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول سے مجھے معلوم تھا کہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ فون کرنا شروع کر دیں گے آپ کی بات. اور کہا قرآن نے کہا کہ میرے صحابہ کون ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو ایسی عورتیں ہوا کرتی ہیں، اس لیے ان کی سیرتوں کو پڑھنا چاہیے. تو کہا عورت کا کام اپنی دولت کو دین پر خرچ کرنا. عورت کا کام یہ نہیں کہ اپنے شوہر سے کہے کہ بھیا اب تو اپنے 10 کروڑ کے مالک ہو گئے، رینج روور ہونی چاہیے، مرسیڈیز ہونی چاہیے، BMW ہونی چاہیے، پیسے اچھے آ گئے آئی فون پرو میکس ہونا چاہیے، 16 17 ہونا چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، چپل ایسے ہونے چاہیے، وہ ہاتھ میں لے کر گھومتی کیا ہوتے ہیں پرس 50,000 والا 1 لاکھ والا ہونا چاہیے. تو ہم یہ فضول خرچی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی، اور عورتیں ہیں تو شیطان کی بہن. مرد ہے تو بھائی ہے تو عورت سے کیا بن جائے گی؟ بہن بن جائے گی. اب اگر شیطان کی بہن بن جائے تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں دین کا علم ہے. ہم اپنی دولت اور اپنے شوہر کی دولت کو اللہ کے دین پر خدیجۃ الکبریٰ کی طرح خرچ کرنے کے بجائے اپنے اوپر اور اپنی شوہر پر خرچ کرتے ہیں، جو ہلاکت کا باعث. کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. کیا کہا؟ خاتون ادھر آئیے. کہا کتنے کا پرس لائے؟ کہا 1 لاکھ کا. کہا حساب دو. 1 لاکھ کا پرس لائی. کبھی ڈھنگ سے 2 نماز پڑھی تھی؟ کبھی دین میں 2 رکوع پڑھنے کی توفیق ہوئی تمہیں؟ کبھی ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھی تم نے؟ کہا کیا تو کچھ نہیں، اور پرس 1 لاکھ 2 لاکھ کی لے کے گھومے. کہا چلو ٹھیک ہے تمہارا حساب کتاب ہو جائے. آسان نہیں ہے. یہاں تو ٹک ٹاک کر کر آدمی سب، لیکن اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. لہذا اس کو ہم سوچیں کہ اللہ کے یہاں کیسے حساب دیں.
تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو پڑھیں، حضرت ام سلمہ کی زندگی کو پڑھیں، حضرت عائشہ کی زندگی کو پڑھیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کیسی اور فقیہہ بھی، محدثہ بھی، مفسرہ بھی، نحویہ بھی، صرفیہ بھی، ادیبہ بھی، سب کچھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2210 روایتیں حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں. کتنی؟ 2210. پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ کا 5374، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کا 2800 کے اوپر، اس کے بعد حضرت انس کا، اور چوتھے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ. صحابہ اگر کسی مسئلے میں پریشانی ہوتی تو حضرت عمر کہتے کہ بھئی ذرا عائشہ کو پوچھ کر آؤ، تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا ہے؟ کون؟ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین. اس کو پوچھ رہے، کہا کہ بھئی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا عائشہ کو پوچھو. تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ تو عائشہ جواب دو. کیسی فقیہہ ہوگی، کن کی بات ہے؟ صحابہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. مدینہ کے انصار کی عورتیں اپنے بچیوں کو حضرت عائشہ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. حضرت سعد بن زرارہ کی نواسی پوتی وہ ان کے پاس آ کر علم حاصل کرتی تھی اور بڑی اپنی زمانے کی فقیہہ بنی. تو عورت کو علم کو سیکھنا چاہیے. جب عورت کے پاس علم ہوگا تو پورا گھر، پورا خاندان اور پوری نسل یہ صلاح اور تقوی پائے گا. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے مرد پڑھتا ہے فرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے نسل پڑھتی ہے. لیکن دنیا کا علم نہیں بول رہا ہوں میں، دین کا علم. پہلا دین، دنیا کا علم ٹھیک ہے، اگر اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ کہیں پر حاصل کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ دین کا علم یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر عورت کی زندگی میں دین ہے تو بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. جب وہ ماں کی گود سے دین کو سیکھے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتی. کیوں؟ وہ بسم اللہ بول کر کام کرے گی، وہ الحمدللہ ہمیشہ دین کو سامنے رکھ کر کام کرے گی. لہذا ہم حضرت عائشہ کی سیرت کو پڑھیں کہ کیسے علم حاصل کیا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت ساریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار ہوتی تھی، بنو نجار سے ان کا تعلق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ویری ڈیفیکلٹ سوال کرتی، ایک دم خطرناک قسم کے سوال. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بڑھیا بڑی ذہین تھی، کہا ایسے ایسے سوال لے کر آتی تھی کہ ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ بڑی اماں پتہ نہیں کہاں سے سوال ڈھونڈ کے آتی. ان کی بہن تھی حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں خالہ لگتی تھی دونوں. حضور کبھی کبھی دوپہر میں ان کے گھر پر چلے جاتے تھے اور آرام کرتے تھے، قیلولہ کرتے تھے اپنی خالہ کے گھر پر. معلوم ہوا خالہ کے گھر پر جانا بھی سنت رسول. آج تو بوبھی سے بھی جھگڑتے، خالہ سے بھی جھگڑتے، سب سے جھگڑتے. کیوں جھگڑتے؟ دنیا کے لیے. اللہ کے رسول وہاں جا کر سوتے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان کے گھر پر تھے تو حضرت ام حرام کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا آپ کے سر میں جو دیکھ لوں. حضور نے کہا ٹھیک ہے. تو ان کی گود میں سر رکھ کر حضور کے سر میں تھوڑی جو ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو مالش کرنا ہے. خالہ حضور کو نہیں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو. جب حضور سو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی تھی، پسینہ نکلنے لگا. جب آپ کو پسینہ نکلنے لگا تو آہستہ سے ایک بوٹل منگاتی اور اس کے اندر حضور کا پسینہ بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو کہا کہ ام حرام، خالہ کیا کر رہی؟ کہا کہ آپ کے پسینے سے مشک سے زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے. میں نے سوچا تھوڑا میں اپنے لیے رکھ لیا. یہ عورتیں ہیں ہماری تاریخ کی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آٹا پیسنا پڑتا ہے، حسن حسین کو دیکھنا پڑتا ہے، علی کو دیکھنا پڑتا ہے، کھانا بنانا پڑتا ہے، جھاڑو مارنا پڑتا ہے، بہت کام ہے، ایک کوئی باندی یا خادمہ دے دو مجھے۔ حضور نے کہا کہ فاطمہ میں نے تم کو باندی سے اچھا کچھ نہ سکھا دوں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے زیادہ اچھا۔ قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا پر، اگر میرے اور آپ کے آقا اشارہ کر دیتے تو کتنی باندیاں کھڑی ہو جاتی فاطمہ کی خدمت کے لیے، مگر وہ امت کے لیے اسوہ بنانا چاہتے تھے کہ عورت کا کام ہے اپنے گھر کو سنبھالنا، عورت کا کام پارکوں میں گھومنا نہیں، عورت کا کام آفسوں میں بیٹھنا نہیں، عورت کا کام دکانوں پر بیٹھنا نہیں، عورت کا کام اپنے گھر کا کام کرنا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں مرد اور عورت کا یہ کمبینیشن رکھا ہی ایسا ہے کہ مرد ہے فارن منسٹر، وزیر خارجہ، اور عورت ہے ہوم منسٹر، کہ بھئی گھر کا کام عورت کا، لیکن یہاں تو ہوم منسٹر ہی پرائم منسٹر بن جاتا ہے، فارن منسٹر بھی نہیں۔ کون سے منسٹر؟ پی ایم، ڈائریکٹ سیدھا آرڈر چلتا ہے، آج کھانا نہیں بنے گا، آرڈر میں کھانا جانا ہے، میں تھک گئی کھانا بنا ہے، یہ بچے تمہارے تم ہی سنبھالو۔ نہیں، فاطمہ نے اپنے بچوں کو بھی بڑا کیا، حضرت علی کی بھی خدمت کی، ان کو کھانا بنا کر بھی کھلایا، اپنے گھر میں جھاڑو بھی مارا، اور پھر اللہ کے رسول کے پاس گئی، کبھی اللہ کے رسول نے کہا نہیں میری بیٹی اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور نے اور اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، دیکھو قیامت تک ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ بھئی ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا چاہیے۔ خادمہ مل جاتی تو تسبیح فاطمہ تھوڑی ملتی، لیکن تسبیح فاطمہ خادمہ نہیں ملی مگر تسبیح فاطمہ ملی، تو ان کا نام قیامت تک لیا جاتا رہے گا۔ بھئی ہر نماز بعد تسبیح فاطمہ پڑھو، بستر پر آؤ تو تسبیح فاطمہ پڑھو، چلتے پھرتے تسبیح فاطمہ پڑھو۔ دنیا تو قربانیوں کی جگہ ہے، یہاں سے برداشت کرنا ہوتا ہے، یہاں اپنی مرضی کی نہیں چلانی ہے، یہاں پر پرائم منسٹر بن کر نہیں رہنا ہے، یہاں پر تو خادمہ بن کر رہنا ہے۔ ہمارے شیخ الاسلام فقیہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں بڑی الٹی دنیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ عورت اگر اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے ساس بہو کی خدمت کرے تو اس کو دقیانوسیت کہا جاتا ہے، اور یہی عورت اگر فلائٹ کے اندر میں ایئر ہوسٹس بن کر مصنوعی ہنسی کے ساتھ اجنبیوں کے سامنے گھومے تو اس کو ترقی کہتے ہیں۔ یہی عورت ہوٹلوں کے اوپر اور گلوں کے اوپر بیٹھ کر اجنبیوں کے سامنے نہیں ہنسی آئے پھر بھی ہنسے تو اس کو ترقی کہہ رہے ہو۔ کہا یہ ترقی نہیں ہے، اس سے زیادہ خطرناک تنزلی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے گھر کا کام کیا، ہم بھی اپنے گھر کا کام، اس کے ساتھ تسبیح ہاتھ پڑھی عبادت۔ تو تسبیح فاطمہ کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تسبیح فاطمہ پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، رزق، اور اللہ رب العزت عورت کے لیے گھر کے کاموں کو اور ذمہ داریوں کو آسان کرتا ہے۔ آسان ہو جائے، کوئی 2-4 گھنٹے نہیں لگتے ہیں، مشکل سے 1-1.5 منٹ لگتا ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی سزا اللہ کی طرف سے گناہوں پر یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کو گناہوں کی نحوست سے ذکر کی توفیق سلب کر لی۔ ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے آ کر نماز پڑھی اس لیے کہ میری ظہر باقی، ہم لوگ بہت مشغول تھے، ظہر نہیں پڑھ سکے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں لوگ بیٹھے ہیں اور مولانا آ کے 2 رکعت سنت پڑھے۔ بھائی سنت نہیں پڑھی میں مسافر ہوں، میری فرض نماز باقی تھی، وہ فرض کیونکہ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ تو کیا بتا رہا تھا؟ ہاں، آخری بات یہ کہہ رہا تھا کہ ذکر کی توفیق سب ہو جاتی ہے۔ جب گناہ کرتا ہے انسان تو اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ ذکر کی توفیق نہیں دیتا ہے، انسان ایک مرتبہ اللہ کہنے کا بھی محتاج ہوتا ہے۔
موبائلوں پر فلمیں دیکھنا، ہماری عورتیں پاکستانی سیریلز دیکھتی رہتی ہے، میں سب خبر نکالتا رہتا ہوں کیا کیا چلتا ہے کیا کیا نہیں چلتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے لوڈو گیم کھیلتی رہتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات موبائل پر کرتی رہتی ہے۔ اگر ادھر بیٹھی ایک بہن یہاں ہے، ایک دوسری بہن وہاں ہے، تو یہ اس کو وہاں کی رپورٹنگ چگلی اور غیبت کرے گی اور یہ یہاں کی اس کو کرے گی، وہ اس کے سسرال کی یہ اس کے سسرال کی، بیٹھے بیٹھے اپنی نیکیوں کے اوپر آگ لگاتے ہیں، موبائل پہ بیٹھے بیٹھے اپنی نیکی کو برباد کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے دیکھا کہ سلیمان کا بڑا ٹھاٹ ہے۔ سلیمان علیہ السلام عرش پر بیٹھتے ہیں، عرش کو کہتے ہیں کہ چل بھائی ہندوستان، تو عرش اٹھا کر ہندوستان لے جاتا ہے۔ لوگوں نے ابھی 50-100 سال پہلے ہوائی جہاز بنایا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کیسا ہوائی جہاز عطا فرمایا تھا، انجن نہیں، پائلوٹ نہیں، پیٹرول نہیں، کچھ نہیں، ایئرپورٹ نہیں، رن وے نہیں، کچھ نہیں، وہ بیٹھتے تھے، ہزاروں جنات بھی بیٹھتے تھے اس پہ، انسان بھی بیٹھتے تھے، سب بیٹھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ہوا سے کہتے ہیں کہ ہوا بھائی ذرا اٹھا دو چل، تو جہاں بولتے تھے وہاں جا کے رک جاتے۔ اب ایک آدمی نے دیکھا کہ بڑا ٹھاٹ ہے اس کو، تو وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے۔ اللہ نے سلیمان کو ایسی سلطنت عطا فرمائی، پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، چونٹی بولتی تھی وہ بھی سمجھتے تھے۔ کسی زبان سمجھتے تھے؟ چونٹی، چونٹی چھوٹی سی ہوتی ہے نا، جو قرآن میں کوئی سورت ہے، سورۃ النمل، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چونٹی نے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، بھاگو جلدی سے، اپنے بل میں گھس جاؤ نہیں تو یہ بھون ڈالے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا پکڑ لیا اس کو پکڑ کے رہا، کہا کیوں؟ میں نبی ہوں، معلوم نہیں تجھے، ہم کیوں ماریں گے تم کو؟ کہا کہ حضرت آپ نے سنا نہیں بتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ایسا کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے شعوری میں ایسا ہو سکتا، میں نے تو ایسا کہا، میں نے ایسا تھوڑی کہا جان بوجھ کے ہم کو مارے۔ سلیمان علیہ السلام کو بڑی شانی لگتی ہے۔ تو اب سلیمان کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر ایک آدمی کہنے لگا کہ اللہ کتنا دیا سلیمان، بہت دے دیا، اس پر رشک کرنے لگا۔ سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، سب نے کہا ادھر کیا ہوا بھائی، زیادہ لگ رہا تیرے کو؟ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں، اب مجھے پتا چل گیا ہے کیا سوچ رہے تھے، نبی دینا۔ اس کے بعد عجیب بات کہی سلیمان علیہ السلام، وہ بات کیا کر اپنی بات کو ختم کرنا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا لَتَسْبِحَةٌ وَاحِدَةٌ يَقْبَلُهُ اللَّهُ تَعَالَى خَيْرٌ وَأَفْضَلُ مِمَّا أُعْطِيَ آلُ داؤد۔ کہا ایک مرتبہ سبحان اللہ ایسا پڑھے تو جس کو اللہ قبول کر لے، وہ سلیمان اور آل داؤد کو اللہ نے جتنا سب کچھ دیا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ کیسی فضیلت، سبحان اللہ، ایک مرتبہ کا سبحان اللہ کہا، سلیمان کو جتنی سلطنت ملی ہے ان سب سے بہتر ہے، اور ہم کو توفیق نہیں ہوتی۔ امام صاحب نے سلام پھیرا نہیں، ابھی تو دوسرا پھیرا نہیں کہ بھاگے۔ عورتیں تو ہماری مرد 90% نہیں پڑھتا ہے، تو عورتیں تو 99% نماز نہیں پڑھتی، لہذا یہ سب ہلاکت اور بربادی کے راستے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے نمازوں کی، اپنی اولاد کی ایمانی تربیت کی، قیامت کے دن اور اپنی بچیاں اپنے اولاد بگڑے گی، اس کا جواب بھی قیامت کے دن ماں باپ کو دینا پڑے گا۔ اگر ماں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے عورت بگڑے گی، اپنی اس کی بیٹی بگڑے گی، تو اس کی ذمہ دار ماں ہوگی، اس کا گناہ پورا ماں پر جائے۔ لہذا اس بنا پر ہم ان سب چیزوں کو سوچیں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور اللہ راضی ہو جائے ایسے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، دین کو سیکھیں۔ ابھی ایک بہت اچھی کتاب آئی ہے، کچھ نہیں کم سے کم وہ ایک کتاب ہماری عورتوں کو ضرور پڑھنی چاہیے، خواتین کا دینی معلم۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ خواتین کا دینی معلم۔ 300-400 صفحے کی کتاب ہے، اس میں ایک عورت کو جو چاہیے دین میں سب آ گیا، عقیدہ بھی آ گیا، اس کے اندر میں احکام بھی آ گئے عورت کے، اس میں آداب اور اخلاق بھی آ گئے، تربیت بھی آ گیا، دعائیں بھی آ گئی، آداب بھی آ گئے، تجوید بھی آ گیا، سب کچھ اس میں انہوں نے جمع کر دیا۔ مفتی ابوالبابا صاحب منصور بہت اچھا کام کیا۔ مردوں کے لیے بھی، مرد کہے کہ بھائی آپ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں اور عورتوں کو کتاب بتا رہے، ہم کو بھی کوئی کتاب بتاؤ۔ اگرچہ نہیں سوچا، مجھے معلوم ہے کہ کوئی دین کا سوچتا بولتا نہیں آج کل، لیکن پھر بھی لگے ہاتھ بتا دیتا ہوں، ان کے لیے بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، مردوں کا دینی معلم۔
خواتین کا دینی معلم اور مردوں کا دینی معلم، کچھ نہیں۔ ہم جب تک کہ اپنے گھروں کے ماحول کو ہم ایمانی اور اسلامی نہیں بنائیں گے، وہاں تک کہ دنیا کے کسی فتنے سے نہیں بچ سکتے۔ گھر ہی سب کچھ ہے، لہذا اپنے گھروں کو ایمانی اور اسلامی ماحول سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا وقت موبائلوں پر صرف کرنے کے بجائے اپنی اولاد کی تربیت پر، قرآن کی تلاوت پر، نماز کا اہتمام پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے یا جمع ہونے کو قبول فرمائے، جن دوستوں نے اس کا انعقاد کیا ہے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری جتنی بھی مائیں اور بہنیں یہاں پر جمع ہوئی ہے ان سب کو حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت مریم، حضرت فاطمہ، حضرت آسیہ، حضرت ام سلیم بنت ملحان، حضرت ام حرام بنت ملحان، حضرت نصیبہ بنت کعب انصاریہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، ان جیسی عورتوں کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ ہر قسم کی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا بالقول والفعل والعمل والنية والهدى لما تحب وترضى واجعل الآخرة لنا خيرا من الأولى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة العزة. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في أرض القدس. اللهم اطعم جائعهم وانصر عراقهم وداوي جرحاهم وآوي شاردهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم شتت شمل أعداء الإسلام والمسلمين اليهود والصهاينة والملحدين والمشركين. اللهم مزق جمعهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے لغزشوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، چاروں طرف فتنے منڈلا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو سلب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہماری عورتوں کو خاص طور پر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ فتنے ابتداء سے ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہماری عورتوں کی موبائل کے فتنے سے، سیریلوں کے فتنے سے حفاظت فرما۔ اے ذی الجلال والاکرام، اے پروردگار عالم ہماری عورتوں کو ایسی عورتیں بنا جیسی صحابیات ہوا کرتی تھی۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ دنیا کی فیشن کے فتنے سے ان کی حفاظت فرما، فضول خرچی سے ان کی حفاظت فرما، اپنے شوہروں اور اپنے گھر والوں کو پریشان کرنے سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے اولاد کی ایمانی اور اسلامی تربیت کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما۔ 23 لاکھ انسانوں کی جان خطرے میں ہے۔ اے مولا کریم ان کے پاس کھانا نہیں، پینا نہیں، چھت نہیں، کچھ نہیں، کھلے آسمان کے نیچے زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ اے مولا کریم اے اللہ تم تیری مدد اور نصرت کے دروازے کھول دے، ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اے اللہ ہمیں کم از کم ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہم کتنے ظالم ہیں۔ اے اللہ ظالم تو ظالم ہے مگر ہم بھی ظالم ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی نہیں کرتے ہیں۔ اے مولا کریم ہمارے مظلوم بھائیوں پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما۔ اے اللہ 40,000 عورتوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اے اللہ 50,000 بچے شہید ہو چکے ہیں، 30,000 سے زیادہ بوڑھوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اے مولا کریم بڑی بے حس دنیا ہے۔ اے اللہ ساری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اے مولا کریم تیرے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ان کے شر سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام بہنوں کو صالحات بنا، مومنات بنا، ذاکرات بنا۔ اے اللہ جو اوصاف قرآن کریم میں بیان کیے گئے وہ تمام اوصاف ہم مردوں اور عورتوں میں پیدا ہونے کی شکل پیدا فرما۔ اے ذی الجلال والاکرام ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔
اے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم جن کے اولاد نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا، جن کے اولاد بے نکاح ہیں ان کے لیے نکاح کے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ ہمارے مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہوں کو حفاظت کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا کریم اے پروردگار عالم ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شاہ نشان عطا فرما۔ حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض سے ادائیگی کی شکل پیدا فرما، جو روٹی سے پریشان ہیں انہیں وسعت کے ساتھ حلال روزی عطا فرما۔ اے مولا کریم جو بے گھر ہے اس کے لیے گھر کے اسباب مہیا فرما۔ اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دفعہ قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔